مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کا بنیادی نقطہ جو مینڈیٹ کی دھاندلی ہوئی ہے، جو چوری ہوئی ہے، وہی ہے، اور اسی پہ ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے اور گفتگو اسی کے تناظر میں ہے کہ کیا اپوزیشن میں تو وہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے کوئی جوائنٹ کوئی موومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی مل کے کوئی اس پہ احتجاج ہو سکتا ہے، تو انہی چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو واٹ از دا آؤٹ کم؟ احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ، احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، یہ کیا؟ میرے خیال میں کافی حد تک میٹنگ آف دا مائنڈز ہے، اور مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس چیز پہ جو ہے بات آگے بڑھے، تو ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ کو ایسی کوئی صورت نظر آئے کہ احتجاج ہو۔ دونوں پلیٹ فارم سے تو ہوا ہے علیحدہ علیحدہ، لیکن کیا مشترکہ ہو سکتا ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ؟ تھوڑا سا اس میں شاید ابھی ٹائم ہو، لیکن اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھنا اور دھاندلی کے ایشو پہ بات کرنا، یا ان ایشوز پہ بات کرنا کہ الیکشن ایک آزاد شفاف ماحول میں ہونا چاہیے تھا یا آئندہ ہو، اور یہ جو موجودہ ہوا ہے اس میں فارم 47 فارم 45 کا جو انصاف ہے وہ کیسے ہوگا، ان ساری چیزوں پہ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو ہوئی۔ سو آپ لوگ بیٹھیں گے اپوزیشن کے بینچز پہ، مولانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کیا مولانا صاحب کل جو ہے جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو مولانا صاحب کتنے چانسز ہیں کہ مولانا صاحب آصف زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا مولانا صاحب تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، یا وہ زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے، یا کس کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ماضی میں ان کی بڑی کلوز کوارڈینیشن رہی ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے مولانا صاحب ہیڈ رہے ہیں، اور ہمارے خلاف جب عدم اعتماد آئی تو اس کو بیسیکلی اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس تو مولانا صاحب ہی تھے، بلکہ ہمارے خلاف کافی تحریکیں بھی انہوں نے چلائیں۔ ابھی ماضی قریب میں بھی کوئی ہمارے ان کے بیچ میں حالات کوئی اتنے اچھے تو نہیں رہے، تو یہ اب آپ کے سامنے یہ کمٹ کر دینا کہ نہیں، انہوں نے ہمیں صدر کے الیکشن میں فل سپورٹ کرنا ہے اور زرداری صاحب کو نہیں کرنا، میرے خیال میں تھوڑا قبل از وقت ہے۔ وہ بھی اپنے پروز اینڈ کونز دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ شاید وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس وقت ملک میں ایک حقیقی اپوزیشن کی یا ایک حق کی آواز کا ساتھ دینا، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن۔ اگر کل کو ہمیں ہمارا فارم 45 کا انصاف ملتا ہے اور ریزرو سیٹس ملتی ہیں، ہم تو فیئر اینڈ اسکوئر گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ ہمارے پاس آپشن تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا، لیکن وہاں پھر وہی ایشو تھا کہ تحریک انصاف اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتی تو اس میں وہ جو ہمارے کچھ کور آئیڈیالوجی کے جو ہمارے پوائنٹس ہیں، جس میں میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن، یہ چیزیں، اس پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا، اور اس کو کمپرومائز کر کے اگر آپ حکومت میں آتے تو حکومت تو مل جاتی، لیکن ایک دفعہ آپ کی جماعت کا نظریاتی ووٹ بینک ہل جائے تو آپ دیکھ لیں آج جو پیپلز پارٹی کی حالت ہے، آج ان کا نظریاتی ووٹ بینک کہاں پہ ہے؟ نہ وہ کراچی میں ہے، نہ وہ پنجاب میں ہے، نہ پشتونخوا میں، نہ بلوچستان میں کوئی خاص ووٹ بینک ہے، اور انٹیریئر سندھ تک وہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پھر تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ نون لیگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی الائنس میں ہم نہیں گئے۔ تو اگر نظریات کی بات کی جائے اور پی ٹی آئی کے نظریاتی ووٹر سپورٹر کی بات کی جائے تو وہ تو یہ بھی دیکھتا ہوگا کہ مولانا کے ساتھ بھی آپ کی نہیں بنی، آپ بھی اس کو بڑی رائٹلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، سب کو یہ پتا ہے۔ تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی کنسرنز نہیں ریز کیے جاتے فرام ود ان پی ٹی آئی، پرانے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے؟ ڈائی ہارڈ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ہاں، تو پھر اس کا کنسرن نہیں ہے ڈائی ہارڈ ورکر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کنسرن کیا ہے، اس کا کیا آبزرویشن ہے؟ پیپلز پارٹی پہ میرا کنسرن تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا کور آئیڈیالوجی بچانی چاہیے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہمارا نظریہ، ہماری آئیڈیالوجی بچی تو آج آپ دیکھ لیں بغیر نشان اور لیڈر جیل میں، پھر بھی ہم سب سے بڑی طاقت کے طور پہ اللہ نے بھجوا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو میجورٹی ملی، آپ کو۔ اس میں دو نکات ہیں۔ آپ نے جو مولانا صاحب کے حوالے سے بات کی تو مجھے یہ کہنے دیجیے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ جو بنیادی آپ نے سوال رکھا کہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ کیوں نہیں؟ جی، تو اس میں دو نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے دھاندلی اور مینڈیٹ کی چوری۔ اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور دھاندلی ہوئی ہے تو پھر بالکل آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں،
مل کے اس پہ بات کرتے ہیں. دھاندلی کی بات پہ اگر وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس پہ تو وہ سپورٹ نہیں کرتے. یہی تو وہ نقطہ ہے جس پہ مولانا صاحب جو ہے ہمارے قریب آئے ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو، جی ڈی اے ہو، کیو لیگ ہو، جو بھی جماعتیں ہوں، اصل میں تو ملک میں وزیر اعظم بنانے والی، حکومت بنانے والی جماعتیں 3 ہی رہی ہیں. اس وقت پی ٹی آئی ہے، ماضی میں نون اور پیپلز پارٹی. ابھی تو ان کو مانگے تانگے کا جو ہے وہ ایک مینڈیٹ ان کو ملا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک میں حکومتیں بنانے والی جماعتیں یہ 2 ہی تھیں ماضی میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پاکستان کی آج کی جو دگرگوں حالت ہے، جو پاکستان کی معاشی تباہی ہوئی ہے، جو درجاتی تباہی ہوئی ہے، جو ہمارا سوشل سٹرکچر ڈسٹرب ہوا ہے، جو ہمارا انڈسٹری بیٹھی ہے، جو ایکسپورٹ تباہ ہوئی ہے، جو ایگریکلچر کی حالت، سارا سب کچھ جو پاکستان میں بیڈ گورننس کی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو تو یہ ہے نا کہ جن جماعتوں نے حکومت بنائی ہے ماضی میں، جن کی حکومتیں تھیں، تو دے آر پارٹ آف دا پرابلمس، دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. انہی کی مس گورننس کے خلاف ہم نے تحریک انصاف بنائی اور ہم پالیٹکس میں آئے. تو اس وجہ سے ان میں اور مولانا صاحب میں ایک فرق یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت کبھی بھی ایسی سچویشن میں نہیں تھی کہ وہ خود حکومت بنائے. کسی بڑی جماعت کے ساتھ انہوں نے الائنس میں گئے، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں تو جو پالیسیز چلی یا نون کی چلی یا پیپلز پارٹی کی چلی، اور تو یہ 2 نکات ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سپیس دے سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے اور مولانا کے ساتھ بیٹھے ہیں. دوبارہ میں ریٹریٹ کروں، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کروں کہ اگر پیپلز پارٹی آج ہمارے نقطے پہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مینڈیٹ کی چوری ہوئی ہے، فارم 45 فارم 47 میں فرق ہے، تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں پھر. اچھا چلے، اس کو تو آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ مولانا صاحب کا بھی وہی کنسرن ہے، آپ کا بھی وہی کنسرن ہے، فارم 45 فارم 47، اور مولانا صاحب بھی وہی چیز ریز کر رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی، آپ بھی وہی چیز ریز کر رہے ہیں، پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی. بٹ مائی پوائنٹ از کہ دھاندلی اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی جیسے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ تو کے پی کے اندر ہوئی، اور مولانا صاحب نے اگر دھاندلی کو فیس کیا اور اس جگہ پہ اگر کسی کوئی لوگ یا کوئی کینڈیڈیٹس جو کہ جیت گئے وہاں سے، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیا مولانا صاحب ہیو اینڈ کرائے ریز کر رہے ہیں، ایشوز ریز کر رہے ہیں دھاندلی کے؟ کس کے خلاف کریں؟ آپ دونوں تو مل گئے کہ مولانا صاحب آپ کے یہی کہہ سکتے ہیں نا، کے پی کے سے انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب میں جس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا گیا اس طرح سے جناب کے پی کے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا. تو کے پی کے میں تو پی ٹی آئی جیتی، انڈیپینڈنٹس جیتے، سنی تحریک جیتی، آپ لوگ جیتے. تو وہ اس میں پھر آپ لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ واٹس دا ایشو. کس سے کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی؟ کیوں کہا جا رہا ہے دھاندلی ہوئی؟ سیٹیں تو آپ لوگوں نے نکال دی. دھاندلی ہم نے، اگر اس حالت میں ہم دھاندلی کروا سکتے ہیں، نہیں دھاندلی نہیں کروا سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کروائی. میں عرض کرتا ہوں نا، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے مجھے ذرا اس کو الیبریٹ کرنے دیجیے جو کسی کنسرن ہو سکتا ہے. مولانا صاحب کا گلہ شکوہ آپ سے ہے، کس سے ہے؟ کیونکہ سیٹیں تو آپ کی نکلتی ہیں وہاں سے. یہ سوال ویسے بنتا مولانا صاحب سے ہی ہے، لیکن میں اپنے تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے عرض کروں. جی ایک ڈسکلیمر پہلے رکھ کے کہ اگر ہم اس سچویشن میں، جب خان صاحب جیل میں ہیں، 200 دن ہو گئے ہیں، وائس چیئرمین جیل میں ہیں، صدر تحریک انصاف پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، ہماری پنجاب کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیل میں ہے، مرد اور خواتین، اور ہم سب پہ پرچے تھے اور بڑی مشکل سے کمپین میں ہم کچھ نکلے، میرے جیسے جن کا 9 مئی ختم ہو گیا تھا عدالت سے اور کچھ نکل ہی نہیں سکے. اگر ان حالات میں جب ہمارا ورکر گھر میں رات نہیں گزار سکتا تھا، کمپین نہیں کر سکتا تھا، جھنڈا نہیں ہم لہرا سکتے تھے، اگر ہم نے خدا نخواستہ دھاندلی کروائی ہے تو پھر تو ہمیں نہیں آپ یو آر گوئنگ دا ادر وے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں دیکھیں یہ نہیں ہے، آپ میرے خیال میں نہیں میری گزارش میرے پہلے میری گزارش ہو جائے گا. نہیں میری گزارش میرے اگلے اسٹیٹمنٹ سے کلیئر ہو جائے گا راز صاحب کہ ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اگر ہم پہ کوئی یہ الزام لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں فبیہا ویل اینڈ گڈ، آئیے جہاں آپ کا کلیم ہے آپ وہاں فارم 45 کو انویسٹیگیٹ کیجئے، آپ ریکیلکولیٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ آ گیا علی صاحب. My question is different. I have a different question. My question is کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جناب کے دھاندلی ہوئی. ٹھیک ہے، اوکے چلے ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی بات مان لی.
مولانا صاحب کہتے ہیں جناب کہ جس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا گیا لوگوں کو بقول مولانا صاحب کے پنجاب میں، اس طریقے سے ہمیں یعنی کہ جے یو آئی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگر دیکھا جائے تو کے پی کے میں میجورٹی ووٹس جو ہے یا میجورٹی سیٹس جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی ہیں. تو مولانا صاحب کس سے گلا شکوہ کرے جب کہ وہ بیٹھے بھی آپ کے ساتھ ہوئے ہوئے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیے ان کا گلا شکوہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن سے ہے. جس طرح میں نے اس سے پہلے والے پورشن میں عرض کیا کہ ان کی جماعت ظاہر ہے ملک کی بڑی جماعتوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن ان کی اچھی ایک سائزیبل پریزنس ہے ملک کے مختلف حصوں میں. تو خیبر پختونخوا میں بھی کچھ علاقوں سے وہ لڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلوچستان میں بھی لڑتے ہیں، سدرن پنجاب میں بھی لڑتے ہیں، اور سندھ میں بھی کہیں کچھ جگہوں سے وہ لڑتے ہیں. تو ان کا کنسرن پورے ملک میں ہے. تو جہاں جہاں ان کا کنسرن ہے اس کو ایڈریس کر لیا جائے. دیکھیں جس نے چوری نہیں کی ہوتی اس کو تو کوئی تلاشی دینے پہ کوئی نہیں ہوتا. تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل مینڈیٹ جو ہے جب تک نہیں بیٹھے گا اسمبلی میں تو یہ سارا ایک ڈیموکریٹک ایک فساد ہی ہوگا. رانا صاحب یہ ایک پتلی تماشا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ جن لوگ مجھے یہ بتائیں کہ نہ ان میں خود پہ اعتماد ہوتا ہے، اور نہ ان کو اللہ کی مدد آ سکتی ہے، نہ قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اس وقت کل جو لوگوں نے اوتھ لیا ہے بشمول میرے، اس ایوان میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے 100 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کا فارم 45 فارم 47 میں فرق ہے. تو ایسی حالت میں جب 100 کے قریب حلف پہ کوسچن مارک ہے، آپ مجھے بتائیں اس پارلیمنٹ کی ویراسٹی کتنے حد تک جو ہے وہ مضبوط ہے؟ کیا وہ مضبوط فیصلہ سازی کر سکتی ہے؟ قوم کو آگے کا راستہ وہ دے سکتی ہے جب اس کے اپنے بہت سے ممبران پہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہی اصلی نہیں ہے؟ ٹی ڈی ایس پروسیس ہے، ایک لمبا پروسیس ہے جس میں 5 سال بھی گزر جاتے ہیں لوگوں کے اور فیصلے نہیں ہوتے. بٹ دا پروسیس از اسٹل دیئر. بٹ اینی ویز اس پہ تو ہم علیحدہ ایک یہاں پہ پروگرام کر سکتے ہیں. بٹ دین اگین ڈو یو سی دس اسمبلی completing its tenure؟ دیکھیے اگر تو اس میں فارم 45-47 کا انصاف ہوتا ہے اور حقدار کو اس کا حق ملتا ہے، پھر تو ایک سچویشن بن سکتی ہے کہ 5 سال میری دعا ہے کہ پورے کرے یہ اسمبلی 5 سال پورے کرے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا اور جعلی مینڈیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ دیر وہ چلا نہیں سکیں گے. قوم میں ایک بہت ہیجان ہے. اور اصل میں تو آپ یہ بھی دیکھیے رانا صاحب کہ کوئی نئی حکومت آتی ہے، ان کے پاس کوئی نیا ویژن ہوتا ہے، کوئی نیا پروگرام ہوتا ہے. یہ حکومت آج سے 18 مہینے پہلے جو انہوں نے حکومت ابھی کی ہے، یہ ان کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، اس میں یہ لوگ اپنے تمام معاشی اور تمام ایگریکلچر یا جتنے بھی کوئی ان کا کوئی منصوبے تھے ملک کو ٹھیک کرنے کے، اس میں بری طرح فیل ہو چکے ہیں. بڑا تلخ تجربہ تھا، اور وہ تلخ تجربہ اتنا تلخ ہے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ اب یہ خود بھی اس حکومت کو بنانے کے لیے کچھ زیادہ خوش دلی سے آگے نہیں بڑھے. بلکہ آپ یہ دیکھیے سب سے بڑی چارج شیٹ اس نقطے پہ کسی نے ابھی تک کام نہیں کیا. آپ اس میں میرے گفتگو کے بعد ضرور ڈیبیٹ کرائیے آج یا کل پہ اس نقطے پہ کہ سب سے بڑی چارج شیٹ تو میاں صاحب کے خلاف، نواز شریف صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب کے خلاف خود ان کے اپنے الائز پیپلز پارٹی کا ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم کی حکومت کامیاب ہوتی یا ہوپ ہی مل جاتی یا کوئی امید ہوتی اور کچھ بھی اچھا کیا ہوتا تو ان کے اپنے الائز آج حکومت پہ بیٹھنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ مطلب ہے وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم سے سارا کچھ تباہ ہوا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اس مزید تباہی کا گند ان کے سر پہ پڑے، الزام سر پہ پڑے، قوم ان سے مزید دور ہو. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کچھ بھی اچھا کیا ہوتا، جو جلتی ہوئی کشتی ہوتی ہے نا اسی سے چھلانگ لگائی جاتی ہے. ٹھیک. کوئی بھی ایک کامیاب پروجیکٹ سے اترنا پسند نہیں کرتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ نام کی تختی میری بھی لگے، لیکن جہاں آگ جل رہی ہے وہاں سے سب بھاگتے ہیں. اسی لیے پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں تو ہیلپ کر رہی ہے، وزارتیں لینے میں، کابینہ میں بیٹھنے میں. تو آپ اس سے اور بڑی ثبوت کیا ہوگی کہ خود بلاول صاحب جو ان کے فورن منسٹر تھے اور محترم زرداری صاحب جو ہیں، ان کی طرف سے نو کانفیڈنس ہے اس حکومت پہ. تو ہماری طرف سے تو ہے ہی ہے اور عوام کی طرف سے تو ہے ہی ہے.